کشمیر میڈیا سروسز اور فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کا بہت شکریہ، عبدالحمید لون صاحب کا، ہارون صاحب کا، کہ انہوں نے انوائٹ کیا. اور یہ بہت ہی ویسے تو ہم کانفرنسز اور ایکٹیویٹیز یہاں پہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ویبینار سے مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہو رہی ہے اور کافی کچھ جو ہے وہ اس میں ہم کسی ایک ٹریک پہ کسی ایک ڈائریکشن کی طرف جو ہے کنکلوڈ کریں گے اس ویبینار میں. ایکسپرٹس بیٹھے ہیں ان کے سامنے، میں تو چاہوں گا کہ وہ میری کریکشن بھی کرے اگر میری طرف سے کوئی مسٹیکس ہو، لیکن اپنے علم کے مطابق جو ہے تھوڑی بہت ایکسپیرینس کے مطابق اس پہ روشنی ڈالیں گے. یہ بات ہم کشمیر کے تو ایک فوکس پوائنٹ ہے جس پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے ہم بہت سی چیزیں اور بھی جوڑیں گے، کیونکہ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ صرف کشمیر کے پیچھے ہی لگے ہیں، کشمیر کے لیے ہی آواز بلند کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ آج یہ ایک روشنی کی بلنک ہوگی کہ یہ اونلی کشمیر کا ایشو نہیں ہے، اور یہ جو سسٹم چلا رہا ہے انڈیا کے اندر، اس سے صرف کشمیر کو نقصان نہیں ہو رہا. یہ اگر آج کشمیر ہے تو کل یہ چائنا ہوگا، کل یہ افغانستان تک جائے گی، کل پاکستان تو آلریڈی ان ٹچ ہے، کل یہ باقی جو پورا خطہ ہے وہ اس آگ سے جو ہے وہ متاثر ہوگا. اکارڈنگ ٹو سم اسکول آف تھاٹس، کچھ کہہ رہے کہ ہندوتوا جو ہے وہ ایک ریورسیبل پروسیس ہے. اگر یہ امپلیمنٹ ہوا ہے، یہ انڈیا کے اندر آیا ہے، ان کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی ہے، تو یہ ریورسیبل پروسیس ہے. لیکن میرے مطابق جو ہے وہ ہندوتوا جو ہے یہ ریورسیبل پروسیس نہیں ہے. اگر یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوا، اگر آپ دیکھیں تو کسی زمانے میں جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، انڈین ڈیموکریسی ہے، انڈین لبرلزم ہے، انڈین لبرل آرڈر ہے، نیشنل لبرل آرڈر ہے انڈیا کا، یہ ان کی سینٹر آف گریویٹی ہوا کرتی تھی، ان کا ایک اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی. وہ انڈیا اس سے کافی اسٹرانگ جو ہے وہ پوری دنیا کو بتاتی تھی کہ ہم یہ ہمارا جو سینٹر آف گریویٹی ہے وہ یہ ہے. لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ریلیجس ایکسٹریمزم کو اور ہندوتوا کو کس طریقے سے انسٹیٹیوشنلائز کیا، وہ کس طرح سے ان کے پارلیمنٹ میں چلی گئی وہ چیز، کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی جوڈیشری سسٹم کے اندر آئی. اور یہ کوئی سمپل چیز نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی تو یہ پھر ڈیکیڈز تک رہے گی. ان کے لیے جتنی کوشش ابھی مودی کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، اس سے زیادہ بھی آپ کرو اس کی روکنے کی، اس کی ریورسیبل پروسیس کو بنانے کی، تب بھی ڈیکیڈز لگیں گے اور ایون صدی لگے گی کہ اس کو دوبارہ ریورس کیا جائے. تو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا اس کو ریورس کرنا. ونس اٹس گیٹ انسٹیٹیوشنلائزڈ، یہ پھر اپنا جو آنکھ ہے اسی کو ساتھ لے کے چلے گی. پوری انڈین لبرل آرڈر کو، وہاں پہ مسلمز رہتے ہیں، وہاں پہ اور کمیونٹی رہتے ہیں، وہاں پہ ہندو رہتے ہیں، یہ ان سب کو اپنے ساتھ لے کے جائے گی اور پوری خطے کو جو ہے یہ اپنے ساتھ ڈبوئے گی اس کے اندر. آپ اگر دیکھیں تو انڈیا کے اندر جو سیکولر ہے، جو خود کو سیکولر سمجھتے ہیں، جو گاندھی جی کے جو ہے وہ پیروکار ہے، ان کو بھی مارجنلائز کیا گیا ہے جب سے جو ہے بی جے پی پاور میں آئی ہے. اور دوسری بات، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو مودی کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو ہندوتوا کے فالوورز ہے، ان کے روح رواں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوتوا ہے یا جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، یہ ایکچولی ہماری ایمرج کی ہوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو اسلامک ٹیررزم ہے، سو کالڈ اسلامک ٹیررزم، یہ اس کے ریبٹل میں ہم لے کے آئے ہیں. تو یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آر ایس ایس جو ہے وہ 1923 میں جو ہے وہ ایمرج ہوئی ہے. تو یہ ایک رانگ لاجک ہے جو انڈین گورنمنٹ پورٹرے کر رہی ہے، دیٹ آر ایس ایس از دا ریبٹل آف دا سو کالڈ اسلامک ٹیررزم، جو وہ بلیم کر رہے ہیں. اور پھر ایک آتی ہے الٹرا نیشنلسٹ، وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، دیٹ مطلب they are also against those Hindus who are not liking them and their narratives. تو وہ بھی اسی میں جو ہے وہ چلی جا رہی ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائے کہ دا گروپ انوالوڈ ان سمجھوتا ٹرین بومبنگ، جو گروپ تھا جو اسی جو انسیڈنٹ میں انوالو تھا، ون آف دا ممبر آف دیٹ گروپ جنہوں نے اس میں انوالومنٹ کی تھی، سدھوی ٹھاکر، آپ کو آئیڈیا ہوگا. شی دین کنٹیسٹڈ آن بی جے پی ٹکٹ، اور ابھی جو ہے وہ ایم پی ہے. جنہوں نے یہ سمجھوتا بمبنگ ٹرین بمبنگ کی تھی، اس کے اندر جو گروپ انوالو تھا اس میں ایک خاتون تھی جو بعد میں بی جے پی کے ٹکٹ پہ، وہ کس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ مودی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس ایکسٹریمزم کو، اس ٹیررزم کو. آپ کو ایک ایک چیز پروف سے جو ہے وہ اندازہ لگے گا. پھر ان کی ٹکٹ پہ وہ کنٹیسٹ کر گئی اور جو ہے پھر ابھی وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے. ایک ڈاکومنٹری ہے الجزیرہ پہ، ایولیوشن آف ہندوز،
اگر آپ وہ دیکھیں تو اس سے آپ کو کافی چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ جو ونس اگین میں اس پہ دوبارہ فوکس کروں گا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کسی چیز کی آپ کریں گے وہ پھر ڈیکٹس تک رہے گی, وہ اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. تو یہ جتنے بھی اسٹیپس وہ لیے جا رہے ہیں تو اسی سے جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو رہی ہے. اور اس کا جو ساؤتھ ایشیا کے اوپر امپیکٹ ہے وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آج کل تو لوگ لائٹ لے رہے کہ کشمیر 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 ہر وقت کشمیر. دس از ناٹ اباؤٹ اونلی کشمیر. ہمیں خطے کی امن کا بھی فکر ہے, ہمیں دنیا کے امن کا بھی فکر ہے, ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کشمیریز آر ناٹ اسٹرگلنگ اونلی فار دیئر انڈیپینڈنس. کشمیری جو ہے وہ ان کو خطے کی امن کا بھی فکر ہے. وہ یہی چیز ورلڈ پاور کو, یونائٹڈ نیشن کو ریئلائز کرا رہی ہے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ کریں گے, اسٹیپس لیں گے تو آپ کی امن جو ہے وہ, آپ کا پیس, ورلڈ پیس, لبرل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ سیف ہوگا. آپ اس طرح نہیں کریں گے تو یہ صرف کشمیریوں کا ایشو نہیں ہے کہ یہ کشمیر تک آئے گا. وہ جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہے, جو آئیڈینٹی اور وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کا, یہ سب اونلی ہمارے تک محدود نہیں ہے. ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ریجن پہ جائے گا. لیکن اب ہم کیسے ریئلائز کرائے ان کو؟ یہ تو ان کو جب تب پتہ چلے گا تب آگ جو ہے وہ ان کی دامن تک چلی گئی ہوگی, اور وہ پھر کہیں گے کہ ہاں آپ لوگ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. جو فرسٹ اٹیک ہوئی تھی پاکستان کے اندر جیکب آباد میں, سندھ میں 1948 میں, اس کے بیہائنڈ جو ہے وہ RSS تھا. یہ آج سے شروع نہیں ہے کوئی چیز. 1948 کے اندر فرسٹ اٹیک ہوا تھا جیکب آباد سندھ میں, وہ RSS اس کے بیہائنڈ تھا, ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ RSS تھا. دا بھکتی اینڈ آریہ سماج موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ خلافت کے اس سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی. جو ہمارا خلافت کا سسٹم تھا وہ اس سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ جو جسٹیفیکیشن ہو رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی, تو وہ بالکل رانگ ہے کہ یہ اسلامک ٹیررزم ہے. مطلب جس طرح وہ ویسٹ ہمیں بلیم کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر, تو اس کی ریبٹل میں ہم لے کے آئے. تو اگر کوئی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ پہ لے کے آپ انڈین ایڈمنسٹریشن کو یا انڈین تھنک ٹینکس کو, تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جسٹیفائی کریں. لیکن یہ سوشل میڈیا کا نیریٹو ہے جو وہ بلڈ کرنے جا رہے ہیں. EU کے ڈسانفو لیبس تو سب کے سامنے ہے, پوری دنیا کے اندر وہ بے نقاب ہوئے. لیکن دنیا نے جو پاور کنٹریز ہے, جو سو کالڈ ہیومن رائٹ چیمپئنس ہیں, انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. اب کوئی بندہ 10-12 سال سے EU ڈسانفو لیبس کے ذریعے جو ہے بے نقاب ہو جائے کہ وہ اس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. ورلڈ کی پیس اس طرح قائم نہیں ہو سکتی. پھر ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کس طرح روکیں گے, انڈین ایٹروسٹیز آپ کس طرح روکیں گے؟ آپ ان چیزوں پہ آنکھیں بند کریں گے, پھر یہ آگ جائے گی نا, ریجن کے اندر جائے گی. چائنا ایمرجنگ پاور ہے, ادھر جائے گی, رشیا تک جائے گی, یا افغانستان, تو ان کا تو حالت ہی ہے. پھر یہ آگے یورپ تک بھی جائے گی, اور یہ اس کا امپیکٹ بہت, مطلب ایک انٹلیکچوئل امپیکٹ بھی آئے گا پھر لوگوں کے اوپر. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کرا رہے ہیں. اور یہ جو سو کالڈ I think someone is speaking. اچھا, تو یہ جو سو کالڈ لبرل سیٹ اپ ہے, ہندو لبرل نہرو, جو دے یوز ٹو RSS, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا تھا جینوسائیڈ آپ مسلم کر رہے تھے, اور پھر US کی انلیگل جو پولیٹیکل انویژنس تھی, دے آر the reasons of the so called Islamic terrorism. جو 70,000 ایئرز ہسٹری ہے سب کانٹیننٹ کی, اس کو دیکھ کے, ایک ہمارا انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, اس کو دیکھ کے, ان سب کو کریش کر کے اب اس چیز پہ آ رہے ہیں. اور پھر اس چیز کو آپ کہیں پہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں. انڈین ششی تھرور صاحب جو سب سے انٹلیکچوئل مانے جاتے ہیں, وہ صاحب بھی جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے, ان کی بکس دیکھے تو وہ یہی اپنے بکس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں سے 37% جو ہے وہ GDP کی کنٹریبیوشن ہو رہی تھی سب کانٹیننٹ سے پوری ورلڈ کی GDP میں. بھائی وہ آپ کے دور میں نہیں ہو رہی, وہ انڈیا نہیں کر رہا تھا, وہ جو مسلم سیٹ اپ تھا یہاں پہ وہ کر رہا تھا. تو اگر فار ایگزامپل اگر آپ اتنا جو ہے وہ کیوریس ہے, اتنا آپ کو ریئلائزیشن ہے کہ یہ کانٹیننٹ دوبارہ گروم کرے, دوبارہ موو کرے, دوبارہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جائے, تو آپ سب سے پہلے اپنے پرائم منسٹر کو اکاؤنٹیبل بنائے نا کہ وہ کشمیر کے اندر جو ایٹروسٹیز ہو رہی ہے, جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہے, ان کو تو روکے. ان کو نہیں روک سکتے. بکس کے اندر آپ لکھتے جا رہے ہیں, خود کو انٹلیکچوئل مان رہے ہیں, آپ فارن منسٹر رہے ہیں, کی پوزیشن پہ رہے ہیں, اس سے تو سولوشن نہیں باہر لے کے آتی نا. اور دوسری چیز جو ہماری رسپانسبلٹیز ہے, ہماری
रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी जो है काफी लेकिंग्स है, जिसके ऊपर सीरियसनेस होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल हार्मनी के अंदर, क्योंकि नेशनल हार्मनी का ये एक पार्ट है। पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कश्मीर का, आप नाम लोगे कहते हैं बस कर दो यार, ये क्या कश्मीर कश्मीर लगाए रखे, क्योंकि कोई सेटअप ही नहीं है ना। पॉलिटिकल बंदा आता है, वो अपने हिसाब से नौजवानों को यूज करता है, वो नौजवान फेडअप हो जाते पहले यार ये तो ये क्या कर रहे हैं। कोई इस तरह सीरियस पॉलिटिशियन है नहीं। कश्मीर कमेटी के कितने चेयरमैन रह चुके हैं उनको देखे, सेक्रेटरीज कितने रह चुके हैं उनको देखे, कश्मीर अफेयर और जो है उनके मिनिस्टर्स को देखे कितना सीरियसली वो ले रहे हैं, कितने नौजवान वो एंगेज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको जो चीज चाहिए वो नहीं सिखा रहे। क्या चाहिए उनको? नौजवान को ये चाहिए कि नौजवान कश्मीर के बारे में लिखे तो उसको दुनिया सुने, दुनिया रीड करे, दुनिया जो है उसको स्टडी करे। यहाँ पे कोई मिनिस्टर इतना नहीं करता कि मैं 10-15 प्रोफेसर को एंगेज करूं, इंटरनेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक्सपर्ट्स को एंगेज करूं, कि बच्चों को मैं सिखाऊं, इनको मैं समझाऊं कि यार लिखते कैसे हैं। आप यहाँ पे तो बोलते रहते हैं, लेकिन आपका लिखना, आपकी नैरेटिव वो वाशिंगटन पोस्ट में कैसे पब्लिश होगी, वो न्यूयॉर्क टाइम में कैसे पब्लिश होगी। यहां से आप सर्च करो, लोगों को आता है पाकिस्तानी की बात, आपको इंडियन नैरेटिव मिलते हैं, तो दुनिया जब सर्च करेगी तो उनको इंडियन नैरेटिव मिलेगा, और डे बाय डे वो स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। उधर हिंदुत्व की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रही है जो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, उधर वो डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं, उधर वो हिंदू को जो है वो इंडिया से ला ला के कश्मीर के अंदर घुसा रहे हैं। फिर 5 साल बाद जो है वो कहेंगे आ जाए भी, अभी जो है वो कराते हैं, जो है वो फैसला कराते हैं, हक खुद रहती के ऊपर कराते हैं, फिर आपके पास कुछ नहीं होगा यहाँ बैठने की। यहाँ पे जो आप सियासत चमकाते हैं पाकिस्तान लीडरशिप से, मैं मुहातिब हूँ इधर, फिर कुछ नहीं होगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और कश्मीरी अवाम जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठी यहाँ पे इधर बैठ के अपनी सियासतों के ऊपर, मतलब ये पिछले 1 साल के अंदर देखे क्या क्या हो रहा है, कितनी सीरियसनेस है। 1000 दफा अपनी पॉलिटिकल उसको आप रखे, लेकिन जो सीरियस इश्यूज है, लाइक आपके मुल्क की इकोनॉमी है, लाइक क्लाइमेट चेंज है, कश्मीर इशू है, इनको आप परमानेंटली रखें, इनको आप बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, एक कमेटी के अंदर जो है वो जो लोग बैठते हैं उनको बियॉन्ड द पॉलिटिक्स रखें, उनको कहीं पे भी आप पॉलिटिक्स के अंदर ना लेके आए। और कश्मीरी इंटेलेक्चुअल्स को, कश्मीरी स्टूडेंट्स को फ्रंट पे लेके कश्मीर कमेटी के अंदर उनको एंगेज करें, कश्मीरी स्टूडेंट्स को जिनेवा भेजे, कश्मीरी स्टूडेंट्स को, कश्मीरी पीएचडी स्कॉलर्स को जिनेवा भेजे, न्यूयॉर्क भेजे, जनरल असेंबली भेजे, वो उनको एंगेज करें। यहाँ पे जो है वो आप सिर्फ तकरीरों के अंदर और जलसों के अंदर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे हैं। कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे हो तो पैनल में अगर आपके साथ 10 बंदे बैठे हैं तो 8 कश्मीरी होनी चाहिए, आपके 10 के 10 पाकिस्तानी बैठा के और कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं। ये तो नहीं होता ना इस तरह से। उनकी आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है, आप तो मीडिया को फॉलो कर रहे हो। तो ये मेरी है कि आप जो है उनको अनबोर्ड करें, उनको साथ लें, और कश्मीरी नौजवानों को अनबोर्ड करेंगे तो ही पाकिस्तानी नौजवानों को फॉलो करेंगे ना, कि हाँ हुआ कि जो है वो कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, किस तरह चलाए, किसी को आता नहीं है पोस्ट किस तरह करना है, उसको पैनल पे किस तरह लेके आना है। अब जब किसी को पता ही नहीं है, यूज ऑफ वर्ड्स उनको नहीं पता, नौजवानों को इंडियन नैरेटिव मिलता है तो वो क्या डालेंगे वहां पे, मुझे ये बताए। कोई ऐसा वेबसाइट है कश्मीर कमेटी का पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से जिसपे कश्मीर की ऑथेंटिक डेटा पड़ा हो? नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लिखना पढ़ना बड़ा जो है पसंद नहीं करते, हम बोलना पसंद करते हैं, स्टेज पसंद करते हैं, मीडिया पसंद करते हैं, कैमरा पसंद करते हैं। इसी से मसले तो हल नहीं होते, क्योंकि वो कौमें तो वो तरक्की करती है, कौमें तो वो जो है वो मसलों का हल निकालती है जो लिखना पढ़ना जानती हो और अपने बच्चों को सिखाती हो, एंगेज करती हो। यहाँ से तो मुश्किलों से कश्मीरी बच्चे शायद कश्मीर से आए तो यहाँ हमारे कोई पार्लियामेंटेरियन को टाइम दे, बड़ी मुश्किल से एंगेज करना तो बड़ी दूर की बात है। तो इट मीन की सीरियसनेस का अंदाजा आप यहीं पे हो रहा है ना। इंडिया की आप देखें तो 114 चेयर्स है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर, पाकिस्तान की ओनली 14 है, मतलब 100 का फर्क है। तो मुझे ये बताया कि सिंपल सी बात है, बच्चों की लेवल पे आके सोचते हैं, जब भी माँ बाप बच्चे को कोई बात बताए वो उनको मानते हैं, समझते हैं कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस्ताद अगर बच्चों को कोई बात बताते तो वो माँ बाप से भी ज्यादा उनको प्रेफर करते हैं कि यार टीचर ने ये बात बताई है, वो ज्यादा जो है वो उनको अपने दिल में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं। तो आप सोचे अगर इंडिया की 114 चेयर्स है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो 114 स्कॉलर जब बाहर बात करेंगे तो बाहर के स्टूडेंट सुनेंगे, मानेंगे, उनकी नैरेटिव को जो है वो लेंगे, परचेस करेंगे, खरीदेंगे, उनको अपने माइंड में रखेंगे। पाकिस्तान की 14 टीचर कितने लोगों को एंगेज कर लेंगे, कितने? तो हमारी तो लेकिन ये ना एकेडेमिया साइड तो हमने छोड़ दिया है, तो एकेडेमिया साइड तो छोड़ दिया, सोशल मीडिया पे कितना ही कैंपेन करो, क्या फायदा उसका।
تو یہ اس چیز پہ جو ہے وہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اکیڈیمکلی ڈپلومیٹکلی تو چیزیں ہو رہی ہے, اکیڈیمکلی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سوشل میڈیا اور اکیڈیمیا کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, تبھی جو ہے وہ آپ کا کوئی نیریٹو بنے گا. 114 پروفیسر جو ہے ان کی بات کتنے اسٹوڈنٹس نے انگیج کیے ہوں گے, ہمارے تو کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم تو اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے, ہم رسپانسبل ہے, ہمارے اوپر کافی رسپانسبلٹیز ہیں. ہم نے نوجوانوں کو بھی ٹریک پہ لے کے آنا ہے, ان کو سکھانا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے, گورنمنٹ کو بھی اکاؤنٹیبل بنانا ہے تاکہ وہ چیئرز انکریز کرے, وہاں پہ پروفیسر بھیجے, وہاں پہ ورلڈ پاور جو ہے ان کو بھی ریئلائز کرانا ہے, یو این کو بھی کرانا ہے کہ جو انڈین اٹروسٹیز ہو رہی ہے ان کو بھی روکے, لیکن مودی کو اکاؤنٹیبل بنائے. جو وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو رہا ہے ہندتوا کا, ریلیجیس ایکسٹریمزم کا, اسی ایکسٹریمزم کا جو آگ لگے گا, بلیو یو می, چائنا کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے اس چیز کے بارے میں. بھائی ہوش کے ناؤن لو, آپ کو تو بچیں گے ہی نہیں. کتنا آپ کے پاس جو ہے وہ پاور ہوگا, بندوقیں ہوں گی, کس طرح اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہے سب کو جو ہے وہ اس چیز کو اسپیسیفکلی یو این کو اور جو ریجنل پاورز ہے ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے, پیس ڈائلاگ کرنا چاہیے, ریلیجیس ایکسٹریمزم کے حوالے سے ایک گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہیے جو ہے وہ ریجنل پاورز کو. ایس سی او سمٹ کے اندر اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن صرف کشمیر کو نہیں, یہ ہم کشمیر کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہمیں پورے کشمیریوں کو پوری دنیا کا فکر ہے, اسی لیے وہ اس چیز کو بار بار وہ ریس کر رہے ہیں. کشمیریوں کو صرف اپنا فکر نہیں ہے, یہ پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے. کشمیری اپنا بھی بات کر رہے ہیں, لیکن کشمیر پوری دنیا کی پیس کی بات کر رہے, پوری ریجن کی پیس کی بات کر رہے. تو ہم نے جو ہے ان کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے. کافی اسٹرگل ہے, کافی چیزیں ہیں, ٹریک پہ لے کے آنا ہے چیزوں کو. اور چینل ہمارا ٹھیک ہو, ٹریک ٹھیک ہو, تو اسٹرگل اگر سلو بھی ہو تو ایک منزل تک پہنچ جائیں گے.